السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا، نہیں، تتخذوا، تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دونی، سوائے، المؤمنین، مومنوں کے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطانہ، دلیل، مبینہ، واضح۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں سے دوستی کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اب اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اگر کافروں سے دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی پھر انہی جیسے ہو۔ ان، بے شک، المنافقین، منافق، فی الدرکی، طبقے میں ہوں گے، الاسفلی، سب سے نچلے، من النار، آگ میں سے، ولن، اور ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے یا سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کا سب سے نچلا حصہ حاویہ کہلاتا ہے، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، واعتصموا، اور تھام لیا، باللہ، اللہ کو، واخلصوا، اور خالص کر لیا، دینہم، اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے، فاولئک، تو یہی لوگ، مع، ساتھ ہوں گے، المؤمنین، مومنوں کے، وسوف، اور ان قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجراً، اجر، عظیما، بہت بڑا۔ لا، نہیں، یحب اللہ، پسند کرتا اللہ، الجہر، بلند آواز سے، بالسوء، ساتھ برائی کے، من القول، بات میں سے، الا، مگر، من ظلم، جو ظلم کیا گیا، وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعاً، سننے والا، علیما، علم والا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام اور علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اسے برسر عام کیا جائے، یہ مزید ایک جرم ہے، اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم بڑھ سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں۔
اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا نہ کردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک مستثنی صورت ہے، وہ یہ کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، جس سے ایک فائدہ یہ بھی متوقع ہے کہ شاید وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کر لے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کو صبر کی تلقین کی، وہ پھر 2-3 مرتبہ شکایت لے کے حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور اسے آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، بشرط یہ کہ مظلوم یعنی جس کو پہلے گالی دی گئی ہے زیادتی نہ کرے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو اور درگزر سے کام لینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ معاف کر دینا اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس کے فوائد زیادہ ہیں بنسبت بدلہ لینے کے، لیکن شریعت نے بدلہ لینے سے بھی منع نہیں کیا۔ انسان اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو گے خیرن نیکی، او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اس کو، او یا تعفو تم درگزر کرو گے، عن سوء برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، عفواً درگزر کرنے والا، قدیرا قدرت رکھنے والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ یفرقوا وہ فرق کریں، بین درمیان، اللہ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائے، ببعض ساتھ بعض کے، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض ساتھ بعض کے، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ یتخذوا وہ بنا لیں، بین درمیان، ذالک اس کے، سبیلا کوئی راستہ۔ اس آیت کے اندر اہل کتاب کا ذکر ہے، چونکہ اہل کتاب کے متعلق پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، جیسے یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے والے یہ پکے کافر لوگ ہیں، کیونکہ اگلی آیت کے اندر انہی لوگوں کو کافر کہا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک
یہی لوگ ہیں ہم وہ الکافرون کافر ہیں حقا پکے وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینا رسوا کن. تو اس آیت کے اندر پکے کافر انہی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب کی بشارت دی گئی ہے. پھر فرمایا والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ولم اور نہیں یفرقو وہ فرق کرتے بین درمیان احدن کسی ایک کے منہم ان میں سے اولئک یہی لوگ ہیں سوف ان قریب یؤتیہم دے گا ان کو اجورہم اجر ان کے وکان اور ہے اللہ اللہ غفوراً بخشنے والا رحیما رحم کرنے والا. یہاں پر ایماندار لوگوں کا شیوہ بتایا گیا کہ وہ سب انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جس طرح کے مسلمان ہیں کہ وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے. اس آیت سے بھی وحدت ادیان کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو کہ اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں پر اور بالخصوص رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اگر اس آخری رسالت کا انکار ہو گیا تو اس کے انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہوگا. اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ رسولوں کے اوپر ایمان لانا نہایت ضروری ہے، ورنہ تو اس کا پھر دین ہی قابل قبول نہیں ہوگا اگر وہ بعض انبیاء کو مانے گا اور بعض کو نہیں مانے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.